بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 101 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 سے لفظی ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں آنے والے نئے ہیں، آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور چھوٹا سا کمنٹ ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہمارے سمجھانے کا طریقہ کیسا لگا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 93 سے نہایت آسان طریقے سے لفظی ترجمہ جو کہ گرامر کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے، آپ کو ایک ایک حرف کا لفظی ترجمہ بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو اور یاد کرنا آسان ہو۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ اور اس جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ کا مطلب لیا، نا کا مطلب ہم نے، میثاقکم پختہ عہد، میثاق عہد کم تم سے، کم کا مطلب تم سے یا تمہارے یا تمہیں، ٹھیک ہے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، اس میں ورفع کا مطلب اٹھایا، نا کا مطلب ہم نے، ورفعنا واو کا مطلب اور، رفع اٹھایا، نا ہم نے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، فوقہ کا مطلب اوپر، کمو تمہارے، الطور پہاڑ کو، خذوا پکڑو، ماں جو کچھ، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، آتی کا مطلب دیا، نا کا مطلب اس میں ہم نے، کم تمہیں، آتیناکم ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، سمع کا مطلب سنا، نا کا مطلب ہم نے، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، وعصی نافرمانی کی، نا ہم نے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلا دی گئی، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، قلوبی کا مطلب ہے دلوں، ہیمو کا مطلب ہے ان کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، بکفری ہیں کفر کی وجہ سے، ہم ان کی یعنی کہ ان کے بکفری کفر کی وجہ، ہم ان کے، کل کہہ دو، بئس ما بری ہے وہ چیز، یأمرکم جو تمہیں حکم دیتی ہے، جو تمہیں حکم دیتا ہے، بہ جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ایمان کا مطلب ایمان، کم تمہارا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر تم ہو، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو، بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ اس آیت میں فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں، عہد و میثاق کی خلاف ورزیاں اور سرکشیاں شمار کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اس نے ان پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا تھا، جس کی وجہ سے وقتی طور پر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لیا، پھر اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا، قالوا سمعنا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، کہ یہود نے وقتی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ورنہ وہ ہمیشہ نافرمانی پر قائم رہے۔ یہ کفر، دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے کہ ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے،
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، بِکُفْرِہِم، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی یا رچا دی گئی یا رچ گئی۔ یہود کے دل بچڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں رنگ گئے، اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت رچ بس گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز جس کا تمہارا ایمان دیتا ہے، اس سے مراد ہے کہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچڑے کی محبت، بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر کھڑا کیا گیا، تم نے رسولوں سے سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کو قتل کیا۔ یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا دین ہے؟ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان حق بات سننے اور سمجھنے کے باوجود اس پر عمل کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہ انسان جب حق بات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سمجھنے کی بجائے اپنے سامنے والے انسان کی بات سمجھتا ہے تو وہ تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس تعصب کے ساتھ حق پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ 97، قل آپ کہہ دیں، من جو کوئی کانا ہے عدو دشمن لجبریل جبرائیل کا، فَإِنَّهُ تو بے شک نزلہ اس نے نازل کیا ہے، علی قلبی کا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ ساتھ حکم کے، اللہ کے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کے جو بین یدیہ ان کے آگے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، اور بشرا خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیں جبرائیل کا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہ جو کہ جبرائیل کا دشمن ہو۔ تو یہودیوں کو یہ خیال ہے کہ جبرائیل ان کے دشمن ہیں اور میکائیل ان کے دوست ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے اسی عقیدے کی تردید میں نازل ہوئی کہ جبرائیل ان کے دشمن ہیں۔ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، آپ کہہ دیں جو جبرائیل کا دشمن ہے اس نے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جن کا یہ گمان ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اس چیز سے روکا ہے کہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آتے ہیں، اور اگر کوئی فرشتہ آتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا۔ یہ گمان درست نہیں ہے کیونکہ تمہارا ایمان نہ لانا تمہارے حسد اور ضد اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، کہ جبرائیل ہی وہ فرشتہ ہے جنہوں نے پہلے انبیاء پر وحی نازل کی، اور انہوں نے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 193 اور 194 میں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے ارادے، اس کی دی ہوئی آسانی اور اس کی سہولت سے جبرائیل وحی لے کر آئے۔ جبرائیل پیغام لانے والے ہیں، بیچنے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ مصدق لما بین یدیہ، کہ جو اپنے سے قبل تصدیق کرنے والا ہے۔ جبرائیل جو قرآن لے کر نازل ہوئے ہیں وہ پہلی آسمانوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں۔ قرآن مجید ان کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئی ہیں۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں
کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ وَہُدًى اور ہدایت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ یہاں پہ کہ اور ہدایت ہے۔ قرآن مجید نفع مند علم اور اعمال صالحہ کا راستہ دکھانے والا ہے، یہ ہر قسم کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے مکمل ہدایت کا راستہ ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو قرآن مجید پر ایمان لے آئے، یہ ان کے لیے دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کی بشارت ہے۔ قرآن مجید ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ آیت نمبر 93 میں ہے من جو کانا ہے عدوً دشمن للہ اللہ تعالیٰ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسلہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبرائیل کا ومیکال اور میکائیل کا فإن تو یقیناً اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اس میں لام کا مطلب جو پہلے اس کا مطلب ہے کے لیے، کافرین کافروں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت پر فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور رسولوں سے اور جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرنے والوں کو یہاں پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ دشمن ہوا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ من کان عدو للہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عداوت سے مراد اس کے احکامات کی مخالفت اور اس کی اطاعت نہ کرنا، اور اس نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا انکار کرنا۔ وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، یعنی کہ اس کے فرشتوں کا دشمن یعنی جو کچھ لوگوں کے لیے پیغامات فرشتے لے کر آئے ہیں ان پر عمل کرنے سے کراہت کی وجہ سے دشمنی ہے۔ ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، یعنی کہ رسولوں کی دشمنی جیسا کہ ان کی رسالت پر دلائل ہونے کے باوجود انہوں نے بعض نبیوں کو قتل کیا، مثلا سیدنا زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو۔ وجبریل و میکال اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آیات بنیات اور عذاب لے کر آتے، تو کہا گیا جو ان کا دشمن ہے وہ میکائیل بھی دشمن ہے، کیونکہ ان دونوں کی محبت کی طرف بلانے والا داعی ایک ہی ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین کہ تو یقیناً کافروں کا دشمن ہے، یعنی کہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن۔ جبرائیل سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 99 میں وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً انزلنا نازل کیا ہم نے الیک آپ پر آیات بینات واضحہ وما اور نہیں یکفر انکار کرتا بیہا اس کا الا مگر الفاسقون نافرمان، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں۔ آیات بینات سے یہاں پہ مراد ہے کہ صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی آیات ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایسی واضح آیات نازل کی ہیں جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں۔ آیات کا واضح ہونا ایک معجزہ ہے جن کو ایک ذہین ترین فرد بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے اور غیبی انسان بھی۔ آیات بینات کے نزول پر مطالبہ یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، یہ واضح آیات اس کے لیے ہدایت بنے گی جو اس کا طلبگار ہوگا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات بنیاد کا انکار کرتا ہے اس کی حجت پر اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ آگے یعنی کہ آیت نمبر 100 میں ہے وَكُلَّمَا عَقَمَتِ وَكُلَّمَا جب کبھی عہدوا انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد نبذہ پھینک دیا فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم ان کے اکثر لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ کیا جب کبھی انہوں نے عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔
اب اس آیت میں أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کے عہد شکنی کا ذکر فرمایا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا اسے توڑ ڈالا۔ یہود کو ان کی بد عہدیاں یاد دلائی جا رہی ہیں، جب کبھی انہوں نے عہد کیا وفا نہیں کی۔ بنی اسرائیل نے رب سے عہد لیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور توجہ سے سنو، تو بنی اسرائیل نے کتاب کو پس پشت ڈالا اور کتاب میں تحریف بھی کر دی، یوں اس عہد کو علی الاعلان توڑ دیا۔ یعنی کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون کہ بلکہ ان سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ یہود کی بد عہدی کا سبب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ لاسٹ والی آیت ہے 101 ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آیا، جاء کا مطلب آیا ہم ان کے پاس رسول کوئی رسول من سے عند اللہ، عند کا مطلب پاس سے یا طرف سے، اللہ کے مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، مع کا مطلب پاس، ہم اس کے نابذہ پھینک دیا۔ فریقن ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو انہیں دی گئی تھی، الکتابہ کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، ظہوری کا مطلب پشتوں، ہم اپنی، کأنہم گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ اب لاسٹ والی آیت نمبر 101 میں، اور جب ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا تو جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اور جب ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حق کے ساتھ جو کتاب لے کر آئے، جو ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اب ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی قدر نہ کی۔ تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون کہ ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں نے، ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر دراصل اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں اور بے رغبتی کے ساتھ اسے دور پھینک رہے ہیں، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کے بارے میں کچھ آیا ہے۔ یہاں پر صدی اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے تورات کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ آصف بن برخشیہ کتاب اور ہاروت و ماروت کے جادو کو اختیار کر لیا کہ جو کہ قرآن کے مخالف تھا، اسی لیے فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو کہ میں نے آپ کو آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 101 تک ہم نے تفسیر کی، آسان لفظی ترجمے کے ساتھ، لفظ بہ لفظ اور گرامر کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی۔ تو آپ نے کمنٹ دینا ہے کہ آپ کو یہاں پر کس بات کی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لازمی بتائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے اگر آپ کی وجہ سے کوئی قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔